عقل آ گئی اب یہاں پہ. تو خیر جب دل ویران ہوا تو اہل علم پہ جو فتنے آئے، ان فتنوں میں سے جو میں عرض کیا بڑا فتنہ دعوے کا ہے، دعوے کا فتنہ. اور اس دعوے کے نتیجے میں بڑی اعلیٰ قسم جو بنتی ہے وہ دعوی نبوت ہے. اور اس کے علاوہ جو کبر کا مرض ہے نا، عجب کا، یہ اس کی مختلف قسمیں ہیں. اپنے علم کی وجہ سے کسی چھوٹے آدمی کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا، کسی چھوٹے آدمی کو اہمیت نہ دینا، اور یہ جاہل لوگ ہیں جی. اور ہر علم میں نا کوئی صاحب بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ایک جگہ بیان سے انکار کر دیا انہوں نے کہا میں گوالا ہوں، کیا بیان کرنا ہے؟ میرے آگے کوئی انسان کے بچے بیٹھاؤ، گوالوں کو کیا خطاب کروں میں؟ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک شخصی روداد میں لکھا ہے. تو میں نے پڑھا، میں نے کہا دیکھو یہ آدمی کتنا نہ سمجھ ہے کہ ایک شخص کو اگر میری وجہ سے ہدایت مل جائے وہ عالم فاضل نہ بنے. ایک شخص نے میری وجہ سے مسواک کی سنت اختیار کر لی، ایک شخص نے میری وجہ سے نماز شروع کر دی، میرا تو کام ہو گیا. تو ذکر کی برکت سے ان فتنوں سے آدمی بچ جاتا ہے، اہل علم. اور عورتیں، عام لوگ، وہ بیچارے وسوسہ پیدا ہوا، ذہنی بیماری پہ، اور جی مجھ پہ کسی نے کچھ جادو کیا ہوا ہے، میرے ساتھ کسی نے جن چھوڑ دیے ہیں، میرا رزق بند کیا ہوا ہے. یاد رکھو تعویذوں سے کسی کا رزق بند نہیں ہوتا. دل ویران ہے، اور جب آدمی کا دل ویران ہو جا تو ویران گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ویران گھر کے اندر دیو ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، دوسری مخلوقات ہوتی ہیں. تو جب دل کو خالی رکھیں گے تو ایسی چیزیں آئیں گی. پھر اب وقت کا میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اب اس کا علاج کیسے کریں؟ ہم علاج کیسے کریں؟ اب ذکر کا تعلق تو قلب سے ہے. اب میں کہتا ہوں جی میں آنکھیں بند کرتا ہوں، اس سے قلبی ذکر ہوتا نہیں، میں کیا کروں؟ قلبی ذکر ہو نہیں رہا. عورتیں بھی پریشان ہیں، مرد بھی پریشان ہیں کہ مجھ سے قلبی ذکر نہیں ہوتا. ایک بات سنیں، ذکر ہوتا نہیں ہے، ذکر کو کرنا پڑتا ہے. ذکر وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کرنا پڑتا ہے، ذکر کی کوشش کرنی پڑتی ہے. جو وسوسہ آئے اس کی پرواہ نہ کرے، ذکر شروع کر دے. بڑے بڑے اہل علم کی روداد میں نے دیکھی سنی ہے کہ زندگی میں ایک خانے کو خالی پایا، جب کسی صحیح جگہ پر پہنچے تو محسوس ہوا، مولانا نعمانی فرمایا کرتے تھے، علی میاں فرمایا کرتے تھے، جب حضرت رائے پوری کے ہاتھ پکڑے تو پھر کچھ سمجھ آئی، پھر کچھ سمجھ آئی کہ بھئی یہ تو زندگی کچھ اور چیز ہے، ہم تو کس کام میں لگے ہوئے ہیں. ذکر کی برکت سے بندے کو اخلاص نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ریا کا جو مرض ہے نا یہ بھی خالی دل پہ بہت حملہ کرتا ہے. دکھلاوے کا مرض ہے، یہ بہت حملہ کرتا ہے. اب جو ذکر دل میں ہے تو ذکر نے ایک نورانیت پھیلا رکھی ہے، وہ ظلمت کو قریب ہی نہیں آنے دیتا. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ظلمت آ بھی جائے تو وہ کم از کم ظلمت کو ظلمت سمجھتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے بھئی یہ وار کہیں سے ہو گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بہت جلد توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ رجوع کر لیتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے. تو ایک بات یہ عرض کی کہ ذکر کا جی ذکر ہوتا نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے ذکر کرو، ذکر کرو. اب کرنے کے باوجود بھی کیونکہ دل ناشنا ہے، پھر کیا کریں؟ دل کو اشنائی ہے نہیں ہے دل ذکر سے.
اس کے لیے تسبیح کرو، پھر پہلے تسبیحات شروع کرو۔ یہ تصوف کے اندر روحانیت کے جو یہ مختلف طریقے اللہ نے بنائے ہیں نا، یہ مختلف طریقہ علاج ہیں، مقصود نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے مجھے کہا جی، سمجھدار آدمی کہتا جی یہ جو طریقہ آپ بتاتے ہیں یہ تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، ذکر کرنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ ذکر کرو، بس آپ ذکر کرو، جو طریقہ ذکر کا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کر لیں، اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ کا نام، اللہ قول مشترک ہے، سب کے لیے ہے، آپ لیں جس طرح آپ کی مرضی ہو۔ اس کا کوئی جواب ہے اس کا؟ میں نہیں کہتا ذکر کرو، قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کی بات مانو۔ اس پہ آپ کو لطیفہ بھی یاد آیا، سنائی دوں۔ ایک بزرگ نے، کسی نے کہا جی کہ وہ فلاں آدمی جو ہے فلاں بزرگ کا خلیفہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے ہوئے تم کہو میں خلیفہ ہوں اللہ کا۔ میں خلیفہ کس کا ہوں؟ اللہ کا۔ اللہ کی خلافت سے بڑھ کے خلافت ہے کوئی؟ جھگڑا ہی ختم۔ جو تمہیں کہو تم خلیفہ نہیں ہو، کہو میں خدا کا خلیفہ ہوں، بس بات ختم ہو جائے گی۔ جھگڑے کی طرف لے جاؤ گے تو بات بڑھ جائے گی پھر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ کسی پیر کی بات نہیں ہے، مولوی کی نہیں، اللہ کی ہے۔ ذکر نہ کرنے کی سزائیں جو ذکر کی ہیں وہ اللہ نے کی ہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم۔ اور جو ذکر پر اطمینان کی بات ہے وہ بھی کسی کی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ہے۔ تو جس طریقے سے آپ کو اطمینان ہو ویسے کریں آپ۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو اہل علم اس فتنے میں پھنس جائیں گے جو ہلاک کے فتنے۔ تو ہر شخص کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو۔ باوضو رہنے سے بڑی خیر ملے گی، اور قلب ذکر پر آمادہ نہ ہو تو زبانی تسبیحات شروع کر دیں، کیونکہ یہ زبان بھی لطیفہ ہے، زبان بھی۔ یہ بات الگ ہے کہ زبان کے ذکر سے باطنی بیماریاں دور نہیں ہوتی۔ نفس کی مثال ہے ایک تاریک غار جیسی۔ جیسے تاریک غار ہے، اس تاریک غار کے باہر آپ لاٹھیاں برسائیں تو غار کے اندر کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو یہ جو قلب کا ذکر ہے یہ اس غار کے اندر کے اندھیرے کو ختم کرتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تنہائی میں بیٹھ کر اس میں ذات کا ذکر تھوڑی دیر کر لیا کریں، اس کی مشق ضرور کریں۔ اور مشکل لگے تو یہ تسبیح پکڑیں۔ ہمارے مشائخ میں حضرت پیر قریشی کا طریقہ یہ تھا کہ جس کو ذکر سمجھ نہ آئے تو حضرت فرمایا کرتے تھے ایسے ذکر کرو، یہ جو ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتے تھے اس طرح، تو اس سے بھی ایک کیف پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر تسبیح چھوڑ دو، دل پہ متوجہ ہو جاؤ، اور وسوسہ خیال آ جائے شیطان کو بگاؤ، دوبارہ شروع کر دو، دوبارہ شروع کر دو، آخر شیطان تھک جائے گا، بھئی ہم کام نہیں چل سکتا ادھر۔ پینڈا عشق دا ٹرنے نال مکنا ہے، اے پینڈا عشق دا ٹرنے نال مکنا ہے، ہائے ہائے جو رہن کسے دے بن کے قسم رب دی کھڑے رہندے۔ بس حوالے رہے نا آدمی، حوالے رہے۔ میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، میں ذاتی معاملات میں نا، ذاتی معاملات میں پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں ابھی تک اپنی دنیاوی معاملات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رائے پر کبھی فیصلہ نہیں کیا، اپنی رائے پہ فیصلہ نہیں کیا، اپنی رائے پر فیصلہ نہیں کرتا کبھی بھی۔
اب کسی سے رائے لے لی، اس میں اللہ کی تائید آ جاتی ہے، اللہ کی تائید آ جاتی ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے اس میں اس سے بڑی معاملت اور کوئی نہیں ہے کہ آدمی اپنے جمی خیالات کو، جمی وساوس کو، ہر طرح کی سوچ کو پیش کرتا رہے، پیش کرتا رہے۔ اب مشورہ جس سے کیا، جس سے تعلق رکھا، آزمائش اس کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ اب وہ کیا رہنمائی کرتا ہے، خدا جانے وہ جانے۔ اسی لیے حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مشورہ کرنے والا ہو، اس کی کبھی غلط رہنمائی نہ کریں، کبھی اس کو سے غلط بات نہ کریں، اور مشورہ دیتے وقت بھی اپنے نفس کو خیال میں لایا کریں کہ کوئی ایسی بات تو میرے سے نہیں نکل رہی جو تقاضۂ نفس سے ہے۔ تو اس میں ذات لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، قلبی ذکر نہ ہو۔ عام طور پہ اس وقت جو قلبی ذکر کی جو صورتیں کمزور پڑ گئی ہیں نا، اس میں مشکوک کھانا، مشکوک کھانا، یہ انٹرنیٹ کے موبائل کا بے تحاشا غلط استعمال۔ میں نے تو موبائل کے لیے ایک ترتیب بنائی ہے، اس سے مجھے بڑا فائدہ محسوس ہوا۔ آپ واٹس ایپ چیک کرتے ہو نا، اس دوران دروشی پڑھا کریں، دروشی پڑھا کریں، تاکہ رحمت کے سائے میں کوئی گند نہ دیکھ لیں۔ رحمت آ رہی ہوتی ہے درود سے، یہ تو کنفرم بات ہے نا، تاکہ کسی اور فتنے میں پھنس نہ جائے آدمی، دل میں درود شریف پڑھتا رہے آدمی۔ تو قلبی ذکر نہ ہونے کے اسباب میں سے یہ مشکوک کھانے، بے دینوں کے، بے نمازوں کے ہاتھ کی روٹی، جی، حلال حرام کا خیال نہ کرنا، ان چیزوں سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے نتیجے میں یہ سزا ہوتی ہے کہ آدمی کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، قلب سلیم دنیا سے لے کر جانا ہے تو قلب سلیم کے لیے قلبی ذکر بڑا ضروری ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مال اولاد کوئی کام نہیں آئیں گے مگر وہ لوگ جو صحیح دل لے کر آئے اللہ کے پاس۔ تو صحیح دل اسی صورت میں ہوگا کہ ہم دل سے اللہ کو یاد کریں، دل سے اللہ کو یاد کریں، اور دل کا تعلق اللہ سے رکھیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی یاد نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنا ذوق نصیب فرمائے، اپنا شوق نصیب فرمائے۔ اس وقت تک اللہ اپنے پاس نہ بلائے جب تک اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے، اللہ راضی نہ ہو جائے۔ فلسطین والوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے دل سے دعا گو رہیں، دل سے دعا گو رہیں، اور غزہ کے معاملات کو اپنا معاملہ سمجھیں، غزہ کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں۔ جہاد کی فرضیت میں جس درجے کا جہاد مجھ پر فرض ہے، اس کو لحاظ رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ مجھے اہل غزہ کے لیے دعا کا اہتمام، غزہ کے لیے مالی تعاون، ٹھیک ہے نا، غزہ کے لیے مالی تعاون، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی ذات سے، اپنی فیملی سے، خاندان سے، دوست احباب سے اہل غزہ کے لیے ان کے ساتھ تعاون کی کوئی صورت کر کے، تاکہ ہم کل روز معاشر کسی نہ کسی درجے میں منہ دکھانے کے قابل ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور غزہ کا جہاد وہ امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، قبلہ اول صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے نا، مسجد اقصیٰ صرف ان کی اکیلی نہیں ہے، مسجد اقصیٰ ہم سب کی ہے، ساری امت مسلمہ کی ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے وہ، ٹھیک ہے نا، پہلا قبلہ ہے وہ، پہلا قبلہ ہے وہ، جہاں پر خطیب الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع انبیاء کی عبادت کی، نماز پڑھائی، ان کی امامت کی وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مسجد اقصیٰ کا تحفظ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس مسجد اقصیٰ کے لیے دعائیں کرنا، اور اس مسجد اقصیٰ کے لیے ان مجاہدین کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کو فتح نصیب فرمائے، اور جو ظالموں کی جیل قید میں اللہ انہیں رہائیاں نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی معاونت کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا پر رنگ برنگے دانشور آ کر رنگ برنگی باتیں کرتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. کچھ اہل علم سے بھی سبقت ہو جاتی ہے. ایک بزرگ کا میں نے بیان سنا کہ جی وہ 12,000 افراد ہوں گے حضرت مہدی کے لشکر میں، بس کوئی نہیں ہوگا. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بالکل یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ساری امت کو آپ پیچھے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے جب یہ بات سنی تھی تو ان بزرگ کا قد اتنا اونچا ہے کہ میں چپ کر گیا. میں نے کہا کوئی تحقیق ہوگی ان کی. لیکن جس وقت میں نے آج ان کی وضاحت سنی تو مجھے بڑا اطمینان ہوا. میں نے کہا شکر ہے کہ کسی اہل علم نے ان کو متوجہ کیا ہے تو انہوں نے رجوع کر لیا اسے. اور اہل حق کی شان ہوتی ہے کہ وہ رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، ان پہ بھی کان نہیں دھرنے چاہیے. میں نے نہ اس بیان کو شیئر کیا آگے اور نہ اس کو اس وقت اپنے لیے قابل اعتبار سمجھا. میں نے کہا بزرگوں سے کوئی کام ادھر ادھر ہو گیا ہے تو اب بات کب کریں گے؟ جب کوئی اہل علم دو چار مل کے کریں گے تو سمجھا نا جی. تو اس طرح کی باتوں کو بھی ادھر ادھر شیئر نہ کیا کریں. ٹھیک ہے نا. حضرت مہدی کا ظہور، دجالیات، یہ جو چیزیں ہیں نا، پتہ ہے ہماری زندگی میں حضرت مہدی نہیں آئیں گے. ہمارے بعد کا زمانہ ہے وہ. ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے بعد کی بات ہے. تو اس لیے پریشان نہ ہوں، کام کریں، بس کام کریں، کام کریں، کام کریں. بڑا وقت ہے ابھی، بڑا وقت ہے. وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مہدی کے ظہور کا وقت بڑی آزمائش کا وقت ہوگا. اتنی بڑی آزمائش ہوگی اہل ایمان پر کہ پریشان ہوں گے، مانے نہ مانے، مانے نہ مانے، کیا کرے. یہ کئی لوگ دعا کرتے ہیں میں مہدی کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. پتہ نہیں تو من کرنا ہو جائے گا اس وقت کھڑے ہو جائے میں مانتا ہی نہیں ہوں. تو یہ بڑی ابتلا کا وقت ہوگا. اس وقت جو تقاضا ہے اس تقاضے پہ عمل کریں اور سارا کام حضرت مہدی کے حوالے بھی نہ کریں. ٹھیک ہے نا. یہ کئی لوگوں کی بیماری ہے، کہتے ہیں جی بس کیا کرنا حضرت مہدی سارا کچھ کریں گے. بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں. وہ عالمگیر روحانیت انہی کے پاس ہوگی، لیکن چھوٹی موٹی تو ہمارے پاس بھی ہے نا. تو جو چھوٹی موٹی روحانیت ہے اس کو استعمال کریں. اس فتنوں کے خلاف جو کام کر سکتے ہیں آپ کریں. اللہ کی مدد سے کریں، اللہ سے تعاون مانگیں اس کا. ٹھیک ہے نا. علامہ اقبال نے شاید یہی کہا تھا نا، میرار دل پہ خدا کا نزول دیکھ، یہ انتظار مہدی و عیسیٰ بھی چھوڑ دے. تو کسی نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ کا اور حضرت مہدی کے آنے کا منکر ہے. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ اس انتظار میں یہ نہ ہو کہ تم بھی کچھ نہ کرو. اس انتظار میں تم کچھ نہ کرو، تم اپنے حصے کا کام کرو. تو اس جہاد کے اندر ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے. وقت ہم سب کا تھوڑا ہے، کام ہمارے ذمہ بہت باقی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وقت کم ہے، کام زیادہ ہے. اس میں جتنا حصہ آپ جہاد میں ڈال سکتے ہیں اس جہاد میں ڈالیں. اور جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ حماس والوں کو یہ نئی باتیں آج کل اور زیادہ وہاں مظالم بڑھتے جاتے ہیں اور یہاں دجل کی طرف سے حماس کو کیا ضرورت تھی کہ ان کو چھڑا خام ہاں. بھائی حماس نے نہیں چھڑا، وہ پہلے سے انہوں نے چھڑا ہوا ہے. حماس نے کچھ نہیں کیا. حماس اپنے دفاع کا تو حق رکھتا ہے. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو جہاد کا پتہ نہیں، یہ شوق شہادت سے ناشنا ہے. مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو گے، یہ اچھا ہے؟ قوم میں مرنا اچھا ہے؟ اگر جہاد میں ہماری موت لکھی ہوئی ہے، اللہ نے شہادت لکھی ہوئی ہے، تو یہ سودا تو بہت سستا ہے. تو اس لیے ایسی باتوں کی پرواہ بھی نہ کیا کریں. بائیکاٹ کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے نا، اس پر بھی اہل علم کی طرح طرح کی رائے آنا شروع ہو گئی ہیں. بھائی میں نے آج مولوی حمزہ صاحب کو بھی کہا تھا کہ فقہی جزیات یا اس طرف ہم نہیں جاتے اس وقت. یہ اس بائیکاٹ کا تعلق ہماری سیاسی زندگی سے ہے. یہ سیاسی بائیکاٹ ہے. ان کو اتنا دیوالیہ کرو، اتنا دیوالیہ کرو، اتنا دیوالیہ کرو، اتنا دیوالیہ کرو. اور پھر جن لوگوں نے معاشی بائیکاٹ کا نعرہ لگایا ہے نا، تو وہ بھی عام لوگ تو نہیں ہیں. ان کو فقہی جزیات کا بھی پتہ ہے، شریعت کا بھی پتہ ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو شک پیدا کرنے کے لیے نا یہ آج کل یہ بھی شروع ہو گیا جی. پہلے KFC غریب کی اپروچ ہی نہیں تھی، اب غریب بھی کھانا شروع ہو گئے ہیں. غریب لوگوں نے پہلے KFC کا پتہ تھا نا اب پتہ ہے، وہ بند ہی سمجھتے ہیں. کیوں شاہ جی؟ وہ بند ہی سمجھتے ہیں کہ بند ہوتا ہے. ہم تو ابھی تک بند کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بند ہی کہتے ہیں نا.
نہ KFC کا پتہ ہے، نہ کچھ اور کسی چیز کا پتہ ہے. یہ پہلے بھی اور لوگوں کی عیاشیاں تھیں، اب بھی یہ کسی اور کی عیاشی ہے. ہماری عیاشیوں میں پہلے بھی شامل نہیں تھا یہ. ٹھیک ہے نا. ہماری زیادہ سے زیادہ کیا عیاشی ہے کہ وہ جیم لگا دیا بند کے اندر کھا لیا، بھائی یہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ اس طرح کی باتوں میں نا بالکل کا صحیح بائیکاٹ کرو، مسلمانوں کی چیزوں کو عام کرو. جو اہل حق نے نعرہ لگایا ہے اس کا اتباع کرو، گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو ادھر ادھر کی باتوں میں بھی یہ 2-4 دن سے میرے واٹس ایپ پر کسی کے ادھر ادھر کے بیان آئے ہیں تو ساتھی پوچھنا شروع ہو گئے جی وہ تو اتنا بڑا عالم ہے جی، فلاں ادارے سے وابستہ جی، وہ یہ کہہ رہا ہے. اور ان بدبختوں کو اسی موقع پہ فتوی یاد آ جاتے ہیں، کو سمجھ نہیں آتی. پوری ایک محنت کا ایک تسلسل ہوتا ہے، ہم کہیں کس جگہ پہ پہنچاتے ہیں بات کو، آگے سے ضرورت کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اللہ عقل سلیم سب کو نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب. دعا فرا دیں. الحمدللہ رب العالمین. اسٹیج پہ جو تشریف فرما ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے مخدوم حضرت خواجہ محمد عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، عظم اللہ قاری عبد الرحمن صاحب. آپ روزنامہ اسلام کے ایڈیٹر بھی رہے اور مختلف قلمی ناموں سے آپ کی بڑے وقی قسم کے کالم خواتین کے اسلام، بچوں کے اسلام، روزنامہ اسلام اور اخبارات کی زینت بنتے رہتے ہیں. ان کے بے شمار نام ہیں، کتنے نام آپ کو بتائے گئے. ان میں ایک نام ان کا ندیم تابانی ہے، تو یہ ندیم تابانی کے نام سے ماشاءاللہ ان کے بڑے مارکت الآراء کالم گپ شپ کے ماحول میں بڑی بات کر جاتے ہیں. اور اللہ ان کے ذوق کو سلامت رکھے. میڈیا کے محاذ پر، قلم کے محاذ پر ان کا بڑا کام ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو صحت. بیمار ہیں، آج بڑی مہربانی فرمائی، ذرا نوازی فرمائی کہ آپ تشریف لائے. تو جن لوگوں کے تھوڑے حوصلے ٹھیک ہیں، جب روزنامہ اسلام ہمارے ہاں آتا تھا، آج کل تو یہ ذوق ختم ہو گیا ہے نا، سب PDF ہو گیا ہے. تو PDF کون پڑھتا سنتا ہے، شارٹ کلپ کے لوگ عادی ہو گئے ہیں، تو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کم ہو گیا ہے. تو ماشاءاللہ حضرت بہت اچھا لکھتے ہیں، اللہ ان کے ذوق کو سلامت رکھے. تشریف لائے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، تنگ دستیاں دور فرما، قرض مرض دور فرما، علت سے بچا، ذلت سے بچا، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا. اے اللہ اپنے خاص فضل متوجہ فرما. جتنی زندگی باقی ہے اللہ دین میں زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما. ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے احباب کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے. اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، اللہ ہمارے احباب کو بخش دے، ساری امت کو بخش دے، ہمارے پیروں استادوں کو بخش دے. یا اللہ ان کو بھی بخش جن کے پیچھے ہاتھ کھڑے کرنے والا کوئی نہیں. یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. جو عدل میں پھنسے اللہ ان کو عدل سے نکال کر فضل میں شامل کر دے. اللہ ان کو فضل میں شامل کر دے. امت کے حال پہ رحم کر دے. یا اللہ امت کے حال پہ رحم کر دے. مجاہدین کی اللہ تو نصرت فرما دے. اللہ مجاہدین کی نصرت فرما دے. جو ظالموں کی جیل قید میں اللہ نے رہائیاں نصیب کر دے. آل غزہ کی مدد فرما دے. یا دجال کی ساری قوت کو پاش پاش فرما دے. دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے، دشمن کا منہ کالا کر دے. اللہ دشمن کا منہ کالا کر دے. اللہ تو دشمن کا منہ کالا کر دے. اللہ تو دشمن کا منہ کالا کر دے. اللہ ہماری زندگیوں میں ہمیں اسلام کی بہار نصیب فرما دے. اللہ اسلام کی بہار نصیب فرما دے. اس ملک کو خلافت راشدہ کا نظام نصیب فرما دے. یا اللہ اس ملک کو اسلامی حکومت نصیب فرما دے. یا اللہ خلیفہ نصیب فرما دے. یا اللہ جمہوریت کی ظلمت سے ہمیں آزاد کر دے. یا اللہ اسلام کی دولت ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ قرآن کا نظام نصیب فرما دے. یا اللہ دین کا بول بالا کر دے. یا اللہ ظالموں سے، جہلوں سے، بے دینوں سے اللہ ہمیں نجات نصیب کر دے. ہماری فوج کو، ہماری حکومتوں کو اللہ غیرت دے دے، جرأت دے دے. یا اللہ حمیت اسلام دے دے. یا اللہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا انہیں حوصلہ دے دے. یا اللہ اسلام کو فتح مبین نصیب فرما دے. یا اللہ غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما دے. اللہ ان بچیوں کی، ان بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما دے. اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما دے. تانا دیں گے بدھ کے پجاری کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. اللہ کفار کے اس تانے سے بچا دے کہ وہ اس بات کو ہمیں نہ کہیں کہ تمہارا خدا کدھر چلا گیا.
تمہارے نبی کی طرف چلے گئے۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے، بڑی آزمائش کا وقت ہے، طرح طرح کے خیالات، شکوک و شبہات اس ظلم کو دیکھ کر مخلوق میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ ان وساوس کو دور کر کے سب کے ایمانوں کو بچا دے، سب کے ایمانوں کو محفوظ فرما دے۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا، ہم سے دعا کی امید رکھی، یا اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما دے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔